بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آرٹسٹ ورلڈ کے پہلے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ مجھے زوہیب بکثیر کہتے ہیں اور آج میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں ایک ایسے آرٹسٹ سے جو شاعر بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں۔ ان کی نظم کے نمائندہ اشعار ہیں: جاگتے ہو راتوں کو، کیوں جاگتے ہو راتوں کو، کیوں تم دل جلاتے ہو، کیوں تم سو نہ پاتے ہو۔ تو آئیے بات کرتے ہیں ہمارے آج کے آرٹسٹ سردار عامر جمیل سے۔ السلام علیکم سردار عامر جمیل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے شاعری کے ذوق کو بھی زندہ رکھا اور سیاست کے شوق کو بھی، تو ان دونوں کو آپ ایک ساتھ لے کر کیسے چلے؟ میرے نزدیک شاعر وہ بن سکتا ہے جو معاشرے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو محسوس کرتا ہے۔ ہاں، احساس کا پہلو ہونا لازمی ہے۔ تو میرے خیال سے سیاستدان کو بے حس کے بجائے احساس کرنے والا ہونا چاہیے۔ صاحب، آپ کی شاعری میں زیادہ تر درد کا غلبہ پایا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دل کی لگی ہے یا اس کی ریزن کوئی اور ہے؟ بنیادی طور پر میں وہ شخص ہوں جو آپ کو مطلب ٹل دا ٹائم کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں دل لگی بھی اپنی قوم سے کی ہے، محبت بھی اپنی قوم سے کی ہے، پیار بھی اپنے قوم سے۔ آپ نے انقلابی شاعری کی ہے، کیا اس کے علاوہ آپ نے کبھی مزاحیہ شاعری کی طرف بھی آپ کا رجحان رہا ہے؟ آپ نے مزاحیہ شاعری کو بھی لکھا ہے؟ یعنی یوں کہ تیری گلی سے گزروں اور کھڑکی میں نہ پاؤں تجھ کو، تیری گلی سے گزروں اور کھڑکی میں نہ پاؤں تجھ کو، پھر جی یہ چاہتا ہے کہ آواز لگاؤں تجھ کو۔ واہ! اور طے ہو، اب یہ پہلا شعر اور دوسرا یہ ایک دم یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے 180 ڈگری کا ان میں ڈفرنس ہے کہ تیری گلی سے گزروں اور کھڑکی میں نہ پاؤں تجھ کو، پھر جی یہ چاہتا ہے کہ آواز لگاؤں تجھ کو، اور طے ہو کوئی وقت ملاقات پھر سے ایک بار، میں نہ آؤں اور تیری طرح ہی ستاؤں تجھ کو۔ عامر صاحب، شاعری میں اکثر شراب کا، جدائی کا، بارش کا تذکرہ ہوتا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ تو ایک سمپل اس طرح ہے کہ میں سے میں کا جو مطلب لیا جاتا ہے، فار ایگزامپل علامہ اقبال کے کچھ شعر ہیں: توحید جیسی بستی سارا جہاں ہمارا، ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا۔ یہ جو میں کا اور میں خانے کا کانسیپٹ اس میں آتا ہے، اس کو آپ ایگزیکٹلی شراب یا اس چیز سے نہیں جوڑ سکتے۔ یہ ایک کیفیت ہوتی ہے اور اس کیفیت کو تشبیہات بھی ہوتی ہیں بیچ میں، تو جب تک شاعر آپ کو نہ سمجھائے کہ میں نے اس کو کس انداز میں لکھا ہے، تو وہ آپ میرا نہیں خیال کہ یعنی کوئی بھی وہاں تک پہنچے گا جہاں سے شاعر بول رہا ہے، وہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ آپ کی ایک نظم جو بہت زیادہ مشہور ہے، جاگتے ہو راتوں کو، وہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو وہ سنا سکیں۔ وہ کچھ اس طرح ہے کہ جاگتے ہو راتوں کو، کیوں تم جاگتے ہو راتوں کو، کیوں تم نیند جلاتے ہو، کیوں تم سو نہ پاتے ہو، کبھی محسوس کیا تم نے تمہاری آنکھوں کے نیچے جو سیاہ دبے سے پڑ گئے ہیں، کسے محسوس ہوتے ہیں، کون محسوس کرتا ہے، پھر بھی تم جاگتے ہو راتوں کو، اور عجب مشغلہ تمہارا ہے، مسکراتے رہتے ہو، غم چھپاتے رہتے ہو، ایسے ہی اکیلے میں دل جلاتے رہتے ہو، جاگتے ہو راتوں کو، جہاں سے جاتے رہتے ہو، پھر بھی تم جاگتے ہو راتوں کو۔ چلو ہم مان لیتے ہیں تمہیں اس سے محبت ہے، مگر سوچا کبھی تم نے جسے تم سے محبت ہے، تمہاری ایسی حالت پر اسے تکلیف ہوتی ہے، بہت شدید ہوتی ہے، پھر بھی تم جاگتے ہو راتوں کو۔ سنو اے دوست، مجھے کچھ تم سے کہنا ہے، صاف سی بات کرنی ہے، یہ جو تم دل جلاتے ہو، یہ جو تم سو نہ پاتے ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا، کر یہی سب محبت ہے، مجھے اس سے اجازت دو۔ ہاں، مجھے تم سے محبت ہے، کچھ ایسی محبت ہے جسے پانا نہیں ہوتا، جسے چھونا نہیں ہوتا، جو دل کے پاس رہتی ہے، اسے پلٹ کر کبھی جانا نہیں ہوتا، کبھی جانا نہیں۔ بہت شکریہ سردار عامر جمیل صاحب، آج آپ نے وقت نکالا، اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ہوا ختم۔ انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی ایک نئے آرٹسٹ کے ساتھ ایک نئے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔